بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارشد شریف کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے اندر بڑی اہم ترین سماعت ہو رہی ہے، اور کیس اس ٹائم پہنچا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ کے اندر یہ سارا کا سارا معاملہ پہنچا ہے کس طریقے سے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ دیکھیں، جو ارشد شریف کا قتل ہے وہ پہلے آپ سمجھیں کہ کس طرح سے ہوا۔ ارشد شریف نے جس طریقے سے نون لیگ کو ایکسپوز کیا، شہباز شریف کو ایکسپوز کیا، مریم نواز کو اور نواز شریف کو، ان کے جو کیسز، ان کی جو کرپشن، ان کی جو لوٹ مار، ان کے جو ٹیٹیاں، ان کی جو منی لانڈرنگ، اس کو باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ایکسپوز کیا۔ اس کے بعد جب یہ حکومت عمران خان کی چلی گئی تو جتنے صحافی ایکسپوز کرنے والے تھے نون لیگ کو، ان کے پیچھے یہ نون لیگ پڑ گئی۔ اس میں بڑے بڑے صحافی کچھ ملک سے بھاگ گئے، ملک چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ یہاں پر ان کو جان کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ انہوں نے پھر جانا ہی جانا تھا، ان کا یہاں پر رہنا ان لوگوں نے مشکل کر دیا۔ اس کے اندر ارشد شریف بھی تھا، ارشد شریف کو بھی مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھیں، وہ بھاگا دبئی اور دبئی سے کینیا، وہاں پر آخر مار دیا۔ تو نون لیگ، پھر اس کے بعد تسنیم حیدر نے باقاعدہ انکشاف کیا اس بات کا۔ اس نے یہ بتایا، لیکن تسنیم حیدر سے ابھی تک بات نہیں ہو رہی۔ تسنیم حیدر کو بلانا بڑا ضروری ہو گیا پاکستان میں، عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ وہاں پر کیس چل رہا ہے، وہاں پر سارا یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس لیے تسنیم حیدر کی جو باتیں ہیں، تسنیم حیدر کے جو سارے انکشافات ہیں، بڑے اہم ہیں۔ تسنیم حیدر نے کیا کہا؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ تسنیم حیدر نے یہ کہا کہ جب یہ قتل کا پلان بن رہا تھا، منصوبہ بن رہا تھا عمران خان کے اور ارشد شریف کے قتل کا، اس وقت میں ادھر ہی موجود تھا۔ بندے ہائر کیے جا رہے تھے، شوٹر ہائر کیے جا رہے تھے، پکڑے جا رہے تھے، ان کو کہا جا رہا تھا، ڈھونڈے جا رہے تھے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اور اس کے لیے نون لیگ میں کون؟ مریم نواز اور نواز شریف، اور اس کے بعد شہباز شریف بھی پہنچا لندن میں۔ تو یہ تینوں مل کے پلان کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے۔ ارشد شریف کے اوپر جو منصوبہ ان لوگوں نے بنایا وہ تو ہو گیا کامیاب، عمران خان والا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب ارشد شریف کا کیس لگا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ سپریم کورٹ کے اندر ارشد شریف کی جو والدہ ہے وہ بھی پیش ہوئی ہے، اور سارے نام دے دیے۔ اس کے اندر جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کے اہم ترین لوگوں کے نام اس فہرست میں، اس لسٹ میں شامل تھے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی چلی لسٹ، جس کے اندر جنرل باجوہ کا نام بھی شامل تھا۔ اتنا بڑا نام جو کہ ارشد شریف کی والدہ نے دیا، اور ارشد شریف کی والدہ اب ہاسپٹل میں ہے، ہاسپٹل میں اس کی طبیعت خراب ہے۔ جنرل عاصم منیر نے بھی ملاقات کی۔ جنرل عاصم منیر نے اس بات کی ایشورٹی دی، گارنٹی دی کہ ارشد شریف کے جو قاتل ہیں وہ ہر صورت پکڑے جائیں گے اور انصاف ہوگا۔ لیکن کب تک ہوتا ہے یہ انصاف؟ یہ پاکستان کی عدالتیں سب جانتے ہیں کہ یہاں پر سارے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تسنیم حیدر نے کہا ہوا ہے وہ سپریم کورٹ اندر آئے، سپریم کورٹ اس کو بلائے اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ ساری باتیں کرے کہ کس طریقے سے یہ سارا منصوبہ بنایا گیا، کہاں بنایا گیا، کس وقت بنایا گیا، کون کون اس میں شامل تھا۔ کیونکہ یہ چھوٹا کیس نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں اس کی گونج ہے، پوری دنیا میں اس کی وجہ سے پاکستان کا امیج خراب ہوا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ اتنا خراب ہوا کہ پوری دنیا میں اب اس پر بات ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان لوگوں نے جب اس واقعے کو سنا تو اس کی مذمت کی، اس میں پاکستان بدنام ہوا۔ اور کرنے والے لوگ کون ہیں؟ نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف، کیونکہ تسنیم حیدر کے مطابق انہی لوگوں نے ہی منصوبہ بنا کے اب سپریم کورٹ میں مختلف کیسز چل رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں، ان سے جو فیصلے آنے ہیں اور ان سے جو ڈنڈا آنا ہے، اس سے یہ جو نواز شریف ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ نہیں ہونے والی۔ نواز شریف اصل میں جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ڈیل مل جائے، مجھے ایک NRO مل جائے اور میرے کیسز ہو جائیں معاف، میں پھر آؤں پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں آ کے میں دوبارہ سے یہاں پر وزیر اعظم بن جاؤں۔ یہ تو ہونے نہیں والا، یہ ہونے نہیں اب والا۔ اگر یہ اس طرح نون لیگ سوچتی ہے تو یہ بھول جائیں کہ اب نون لیگ دوبارہ واپس آ سکتی ہے، کیونکہ جو اس ٹائم
اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو عوام ہے، یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس کو حکومت میں لانا ہے۔ اس ٹائم جو عوام ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے ساری کی ساری عمران خان کو، اس وجہ سے عمران خان کی پاپولیرٹی آسمان پہ ہے۔ تو سپریم کورٹ میں یہ جو کیسز ہیں ان کے فیصلے جب آنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے پاس آ جائیں، ان کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اسی وجہ سے یہ کیسز ساتھ ساتھ چلا دیے گئے ہیں تاکہ سب کے اوپر تلوار لٹکائی جائے، سب کو بتا دیا جائے کہ کوئی کسی وقت بھی اڑ سکتا ہے۔ لیکن اب جو باری آنی ہے اس میں آنی ہے نواز شریف کی اور شہباز شریف کی۔ سپریم کورٹ نے ان کو اڑانا ہے۔ جیسے ہی نواز شریف کو اڑانا ہے، اس سے پہلے حالانکہ نواز شریف کو نااہل کیا، نواز شریف کی جو ساری کی ساری کرپشن تھی اس کے مطابق کیس چلایا اور نواز شریف کو نااہل کیا اور سٹنگ پرائم منسٹر کو اڑا کے باہر مارا، جس کے اوپر یہ اس نے پوری کیمپین کی تھی نواز شریف نے، مجھے کیوں نکالا، یہ شور مچاتا پھرتا تھا سڑکوں کے اوپر۔ تو اب یہ جو حالت ہو گئی ہے اس ٹائم پہ ملک کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار بھی نواز شریف ہے، اس کا ذمہ دار بھی شریف خاندان ہے، اس کا ذمہ دار بھی شہباز شریف ہے، کیونکہ یہ لوگ پاور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے، اور بجائے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے اپنے کیسز اور NRO کی۔ ارشد شریف کی والدہ بیچاری دیکھیں، اس عمر میں اس نے 2 اپنے بیٹے اس ملک کے اوپر قربان کر دیے اپنے ملک میں، اور اس ٹائم وہ انصاف کے لیے در بدر پھر رہی ہے۔ اور اتنی گندی سیاست، اتنی گندی گھٹیا ان لوگوں نے منصوبہ بندی کی کہ ایک ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا، یا نون لیگ والوں نے۔ اور نون لیگ والے کرتے ہی ایسے ہیں، نون لیگ والوں کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے، یا تو بندہ خرید لو یا بندہ فارغ کر دو، بندہ مار دو۔ جو ان کے گواہ تھے، جو تفتیش کرنے والے تھے، جو پاپڑ والا، ریڑھی والا، پکوڑے والا، نان والا اور مقصود چپڑاسی، یہ سارے لوگ انہوں نے مار دیے۔ پھر جو تفتیش کرنے والے تھے لوگ ان کے کیسز کے، وہ بھی انہوں نے مار دیے۔ آپ دیکھیں کہ جو زرداری خاندان، جو اس کی ایان علی، اس کا جو کیس چلا رہا تھا، وہ بھی انہوں نے مار دیا۔ یہ دونوں خاندان مافیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، سسلین مافیا کی طرح اور گاڈ فادر کی طرح۔ اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے ان کو گاڈ فادر اور سسلین مافیا کہا تھا کہ یہ اس طرح سے یہ پیسہ پھینکتے ہیں، پیسہ چلاتے ہیں ہر جگہ، میڈیا کے اندر پیسہ اور ہر جگہ پیسے سے یہ لوگ خریدتے ہیں، اور اگر کوئی نہ خریدا جائے اس کو پھر مار دیتے ہیں۔ یہی کیا تھا انہوں نے ارشد شریف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرنا چاہا، لیکن وہاں پر اس کو بری طرح سے نواز شریف کو ناکامی ہوئی۔